Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون they are. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں. اس کے 9ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم سورۃ النصر سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ فعل مضارع اور 3 نئے الفاظ جو قرآن کریم میں 935 بار آئے ہیں. تو شروع کرتے ہیں سورۃ النصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا یعنی جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. اذا یعنی جب. اذ اور اذا دونوں کا مطلب ہے جب. قرآن میں تقریباً 700 بار آئے ہیں دونوں الفاظ اذ اور اذا. اذا یعنی جب. جاء یعنی آیا. اصل میں جاء کا مطلب ہے آیا. اذا کے بعد جب ماضی آتا ہے جیسے اذا جاء تو یہ مضارع ہو جاتا ہے یعنی جب آئے جب آ جائے یہ مطلب ہو جاتا ہے اس کا. اذا جاء جب آ جائے. نصر اللہ نصرت اور مدد یہ اردو کا ہی لفظ ہے. نصرت نصر اللہ اللہ کی نصرت یا اللہ کی مدد. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا نصر اللہ؟ ہم صرف کوشش کرتے ہیں. اللہ کی مدد ہی سے ہر چیز ہو سکتی ہے. اور یہاں اذا جاء نصر اللہ سے مراد نصرت سے مراد غلبہ ہونا ہے فتح ہونا ہے حق کا غلبہ ہونا ہے. اور فتح کا مطلب ہے فتح کے 2 مطلب ہیں. اردو میں ہم فتح کہتے ہیں اصل میں فتح ہے اس کا مطلب ہے کھولنا اور دوسرا معنی ہے جیت یا کامیابی. اور یہاں الفتح سے مراد فتح مکہ ہے. الفتح سے مراد فتح مکہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. اس میں جو ہے اللہ کی مدد و فتح کا ذکر ہے تو ہم یہاں پر یعنی جب ایک بھوکے کے سامنے کھانے کا ذکر ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بھوک کی یا کھانے کی دعا ہی کرے گا. یہاں پر نصر اور فتح کا ذکر ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر. دعا کے ساتھ جیسا آپ کو یاد ہے احتساب اور پلان اور تبلیغ یہ چاروں چیزیں چلنی چاہیے. تو ہم احتساب کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت کی تب یہ آیتیں نازل ہوئی. 23 سال. کیا ہم نے 23 گھنٹے بھی اس دین کے لیے کام کیا ہے؟ سوچنا چاہیے یعنی دعا کرنی چاہیے اور پلان بنانا چاہیے. پھر اگر کرتے رہے ہم الحمدللہ نہیں تو پلان بنائیں ہم وقت لگائیں اپنا پیسہ لگائیں اپنی صلاحیت لگائیں اس دین کے لیے. تو چلیے پریکٹس کرتے ہیں. ہم ترجمہ کیجئے. اذا جب جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. و یعنی اور رأیت آپ دیکھیں. وَرَأَيْتَ اور آپ دیکھیں. الناس لوگوں کو. انسان آدمی کو کہتے ہیں ناس لوگوں کو. انسان آدمی اور ناس لوگ. الناس لوگوں کو. یہاں پر ورأیت الناس اور آپ دیکھیں لوگوں کو. یہاں سے مراد عرب کے قبائل ہیں اطراف کے جو دین قبول کر رہے تھے. یدخلون یدخلون داخل ہو رہے ہیں. آپ کو تو معلوم ہے دخول یعنی اندر آنا اور خروج یعنی باہر جانا. یدخلون داخل ہو رہے ہیں. فی دین اللہ اللہ کے دین میں. فی دین اللہ اللہ کے دین میں یعنی دین کا مطلب یہاں پر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دین اسلام مراد ہے. اللہ کا دین دین اسلام ہے. افواج فوج کی جمع افواج ہے. فوج کی جمع افواج ہے. فوج در فوج. افواج یعنی فوج در فوج گروپس میں. یہاں پر ایک خاص بات ہے. فتح و نصرت جب اللہ کی آ جائے اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج یعنی فتح و نصرت کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ اللہ کے دین میں
داخل ہو رہے ہیں. تو کیا ہم اسی نیت سے فتح کی دعا مانگتے ہیں یا نصرت کی دعا مانگتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں؟ یہ ہے اصل مقصد. کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں؟ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ جو ہے دشمنوں کو برباد کر دے، تباہ کر دے. اصل جو ہے جیسے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جب اللہ کی مدد و فتح آ جائے اور دشمن سارے مٹ جائیں، کھپ جائیں، یہ نہیں کہا گیا. یہ کہا گیا کہ جب مدد آ جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں. تو یہ ہے ایک داعی کے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ دین ساری دنیا تک پہنچے، دین ساری دنیا تک پہنچے. تو پریکٹس کرتے ہیں ہم. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا. پھر سے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا. فوج در فوج، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. تو کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. فَسَبِّحْ پس پاکی بیان کیجئے. یعنی پس سبح پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور اس سے بخشش طلب کیجئے. ایک ایک ٹکڑا لیتے ہیں ہم. فَسَبِّحْ یعنی پس، یعنی پس، سبح پاکی بیان کیجئے. پاکی بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. ٹھیک ہے. بحمدی سبح جو ہے ادروائز دوسرے الفاظ میں سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے. بحمدی، بی یعنی ساتھ، حمد یعنی تعریف، بحمدی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ. بحمدی حمد کے ساتھ. حمد کے دو معنی ہیں، تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے. تو حمد کے ساتھ پاکی بیان کریں. دیکھیے حمد جو ہے وہ خوبیوں کا بیان ہے اور تسبیح نقائص کی نفی ہے. تسبیح جو ہے وہ نقائص کی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے. سارے نقائص کی نفی تسبیح ہے. سبحان اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. اور حمد جو ہے ساری خوبیوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اکبر ہے. ساری خوبیاں جو ہے وہ حمد ہے. جب دونوں کو ملایا جاتا ہے، تسبیح کے حمد کے ساتھ تسبیح یعنی دونوں کو جب ملایا جاتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی کامل تعریف کا یا پوری طرح سے اس کی خوبیوں کا بیان ہو جاتا ہے، اس کی نقائص کی نفی ہو جاتی ہے. اس لیے تسبیح اور حمد دونوں کا ذکر کیا گیا. حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. ربی کا یعنی تیرے رب کی. ربی کا تیرے رب کی. رب جو نہ صرف سارا انتظام کر رہا ہے کائنات میں کہ اس زمین کو رکھا ہوا ہے، سورج جو ہے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ساری کائنات کا، پلس خود ہمارے اپنے جسم میں ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا اور پل پل پرورش کرنے والا، ہر سیکنڈ آکسیجن کھلا رہا ہے 3 وقت کھانا کھلانے کے علاوہ. ربی کا اپنے رب کی. وَاسْتَغْفِرْهُ یعنی اور استغفر بخشش طلب کیجئے، مغفرت مانگیے، ہو اس سے، وَاسْتَغْفِرْ ہو اس کو ملائیں گے آپ تو وَاسْتَغْفِرْ اور اس سے بخشش طلب کیجئے. اردو کے الفاظ استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، غافر یہ سارے الفاظ اسی سے ہیں. تو جیسا ہم نے کہا سبح یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں. جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو تصور اور احساس سے کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا تو یہ احساس آنا چاہیے کہ اس میں کمزوری نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کی اولاد، وہ اکیلا ہے صفات میں، ذات میں، حقوق میں، اختیارات میں، ہر چیز میں. دیکھیے اکثر قرآن کریم میں اور اذکار میں بھی تسبیح اور حمد یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں، لیکن حمد جو ہے تسبیح کے بعد آتی ہے. کیوں؟ آپ دیکھیے جو سچی تسبیح نہیں کر سکتا وہ حمد کر ہی نہیں سکتا. مثلا تسبیح اگر
انسان کے اندر شکایت ہو کہ بھئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اگر یہ شکایت ہو تو یہ گویا سبحان اللہ کی نفی ہے، یہ سبحان اللہ کی نفی ہے. جب نفی ہے تو پھر پوری تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ہم رکوع میں جاتے ہیں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ یا سبحانک اللہم و بحمدک. بہرحال ہم اس کے بعد یہ تسبیح کا پہلو ہوا، تو تسبیح پکی ہوگی، کوئی شکایت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے، تو حمد بھی خوب آئے گی زبان پر، دل سے آئے گی. اس کے بعد ہے واستغفر، اور اس سے بخشش طلب کیجیے. ہماری تسبیح بھی ناقص ہے، ہماری تسبیح ناقص ہے، ہماری حمد بھی ناقص ہے، اس پر بھی استغفار چاہیے، بلکہ ہمارے استغفار پر بھی استغفار چاہیے. یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. تو جب اللہ کی مدد آئے اور لوگ دین میں داخل ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے اتنا زبردست کام ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مسلسل محنت کی، اس کے بعد جو نتیجہ آ رہا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس پر یہ نہیں کہا کہ جشن منائیے، آرام کیجئے، یہ نہیں کہا. 3 جو ہے ہدایتیں دی. اللہ کی تسبیح بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بس خوبیوں سے پاک اسی کی ذات ہے، ہم انسان ہیں، اور اسی کی تعریف کریں کہ اس نے توفیق دی، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے شکر ہے. اور استغفار کریں کہ جتنا ہم سے ہوا ہم نے کیا، اے اللہ جو بھی کمی رہ گئی ہے اس میں، یا جیسا ہونا چاہیے تھا اس لیول پہ نہیں، اس کے لیے ہم استغفار چاہتے ہیں. یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم سے جب بھی دین کا کوئی کام ہو، دین کا کوئی کام اللہ تعالی ہم کو کرنے کی توفیق دے، یا انسانی کام بھی جو کہ دین کا کام ہے، مثلا کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ فیور کر رہے ہیں، کسی کی خیر میں کام آ رہے ہیں آپ، یا آپ نے نماز پڑھی، خود اپنے لیے روزہ رکھا، جو بھی کام کیا آپ نے، اس پر بھی تسبیح ہونی چاہیے، حمد ہونی چاہیے، استغفار ہونی چاہیے کہ اللہ جیسا کرنا تھا ویسا میں نے نہیں کیا. جو مشہور شعر ہے نا اردو کا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ بات ہے کہ اس احساس کے ساتھ ہم کو استغفار کرنا چاہیے. پڑھیے، ترجمہ کیجئے. فسبح بحمدی ربک واستغفر. فسبح بحمد ربک واستغفر. انہ کان توابا. ان بے شک، انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انکم بے شک آپ سب، انی بے شک میں، انا بے شک ہم، انہا بے شک وہ، انہو بے شک وہ. کانا ہے، اصل معنی کانا کا ہے تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے جب کانا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کانا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے. انہو کانا بے شک وہ ہے، توابا توبہ قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تواب آتا ہے تو توبہ قبول کرنے والا ہے. بندے کے ساتھ تواب آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے. تو یہ ہمارے لیے عظیم الشان خوشخبری ہے، ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ترجمہ کیجئے. انہو کانا توابا. انہو کانا توابا. بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. ناظرین، اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون بالآر